أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل قدر سامعین کرام، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم ایک ماقبل درس میں بھی گزر چکا ہے، لیکن آج اس کو ایک نئے انداز میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے، تابعداری کرو گے جنہوں نے کفر کیا، ساری زندگی کفر میں گزار دی، یردوکم علی اعقابکم، تو تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تم کو دوبارہ کفر میں لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم نہایت ہی گھٹیا کام کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، اگر وہ تمہیں مدد اور نصرت کی تدبیریں بتائیں بھی صحیح تو ان کی باتوں پہ نہیں آنا۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار اور مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اور کچھ اس کا مقصد آیت کا نازل کرنے کا یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، لیکن کچھ صحابہ کرام سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ وہ پہاڑی کو چھوڑ کر، اللہ کے پیغمبر نے جس پہاڑ پر انہیں کھڑا کیا تھا وہ اس کو چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، تو کافروں نے موقع تلاش کرتے ہوئے، موقع پاتے ہوئے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کی وہ فتح دوبارہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اب جب منافقوں نے دیکھا کہ کافر ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، ان کے دل غمگین ہیں، تو کافروں نے اور منافقوں نے موقع پاتے ہوئے مسلمانوں کو کہنے لگے کہ جب وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کیونکہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بھی خبریں چلنے لگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، تو وہ کافر اور منافق موقع پا کر کہنے لگے کہ جب وہ محمد تم میں موجود ہی نہیں، اب وہ محمد تم میں نہ رہا، تو کیوں نہ ہم ایک ایسا دین بنا لیں جس پر چلتے ہوئے ہم کامیاب ہو جائے اور ہمیں کوئی غم اور شکایت نہ ہو، کیوں نہ ہم ایک نیا دین بنا لیں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کافروں کی چال پر چلتے ہوئے ان کافروں کی تابعداری کرو گے تو یردوکم علی اعقابکم، یہ جس دین سے، جس مذہب کفر کے مذہب سے تم نکل کر ایمان کی طرف آئے تھے، یہ دوبارہ تم کو اسی کی طرف لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم سے بڑا رسوا کوئی نہیں ہوگا۔ بل اللہ مولاکم، اگر یہ کفار تمہیں مدد اور نصرت کی تدبیریں بتائیں تو ان کی باتوں پر نہیں آنا۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا بہتر مددگار ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب غزوہ احد ختم ہوا، مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی، تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک پہاڑی پر اور ایک پتھر پر، بلند پتھر پر چڑھ کر کہنے لگے، اور اس نے آواز لگائی، کیا تم میں محمد موجود ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع کیا کہ اس کی اس بات کا جواب نہیں دینا،
پھر اس نے آواز لگائی کیا ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اس کی بات کا جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے دوبارہ اعلان کیا کیا عمر فاروق موجود ہے تم میں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو منع کیا کہ اس کی سوال کا جواب نہیں دینا۔ اب وہ ابو سفیان کہنے لگا کہ اگر وہ موجود ہوتے تو یقیناً میری آواز کا وہ جواب دیتے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ابو سفیان جو اس وقت حالت کفر میں تھے، ان کو بھی یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تھا کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا جائے وہ ہماری آوازوں کو سنتا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا اگر یہ محمد، ابو بکر صدیق اور عمر زندہ ہوتے تو ضرور میری بات کا جواب دیتے۔ جب ابو سفیان نے یہ بات کہی تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوئی، انہوں نے فوری کہہ دیا کہ ابو سفیان تو جھوٹ بولتا ہے، ابھی تک محمد، ابو بکر اور عمر زندہ ہیں، اور کافروں کی ذلت اور رسوائی کے لیے اللہ نے ان تینوں کا بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، حبل ان کے ایک بت کا نام تھا، تو اس نے اعلان کیا اور فخریہ انداز میں کہنے لگا اعلو حبل، آج تو حبل بت کی جے ہو۔ یہ ایک جملہ ہے نا، فخریہ جملہ کہ فلاں بت کی جے ہو، فلاں آدمی کی جے ہو، یعنی آج وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ابو سفیان نے اس وقت کہا اعلو حبل، حبل بت کی جے ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اب اس کی بات کا جواب دو، کیونکہ اب رب کی توحید کا مسئلہ آ گیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کی بات کا اب جواب دو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جواب دو اللہ اعلیٰ واجل، اللہ ہی سب سے عالی ذات ہے، واجل اور سب سے زیادہ بزرگ ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر ابو سفیان کہنے لگا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے، عزا ان کے ایک بت کا نام تھا، لنا العزا ہمارے لیے تو عزا ہے، ولا عزا لکم تمہارے لیے کوئی عزا نہیں جو تمہاری مدد کرے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو عرض کی میرے صحابہ اس کو جواب دو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہی ہمارا مولا اور مددگار ہے، ولا مولا لکم تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا بل اللہ مولاکم، میرے پیارے پیغمبر ایمان والوں کو بتا دیجئے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو بل اللہ مولاکم، حقیقت میں مددگار جو ہوتا ہے وہ اللہ ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کی حقیقی مدد اور نصرت اگر اترتی ہے تو وہ ایمان والوں پر اترتی ہے۔ اسی بات کا اظہار اللہ نے قرآن مجید میں سورہ محمد میں بھی فرمایا ہے ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، بے شک اللہ مددگار ان لوگوں کا ہے جو ایمان لائے، وان الکافرین لا مولی لہم، اور جو کافر ہیں اللہ ان کا مددگار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی اگر مدد اور نصرت اترتی ہے تو ان لوگوں پر اترتی ہے جو ایمان میں پکے ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائیں تو اللہ کی مدد اور نصرت کو اترتے ہوئے ہم خود دیکھیں گے۔ اگر ہمارے ایمان اتنے مضبوط ہو جائیں جس طرح حق ہے ایمان کے مضبوط ہونے کا، تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے اوپر بھی اترے گی۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں لیکن ہمارا طور طریقہ کافروں والا ہے، ہم کافروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اگر ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم فیصلے میں بھی آزاد نہیں، کہیں وہ ہمارا دوسرا ملک ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کی مدد اور نصرت ہم پر نہیں اتر رہی۔ وگرنہ افغانستان میں ان مسلمانوں نے اپنے ایمان کو ثابت کیا کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، تو پھر دیکھیں اللہ کی کیسے مدد اور نصرت ان پر اتری ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا حقیقی مددگار اور نصرت کرنے والا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ بہتر مدد کرنے والے ہیں۔ جو اللہ نے فرمایا نا اللہ بہتر مدد کرنے والے ہیں، اس کا پھر اظہار اللہ نے غزوہ احد میں بھی کیا تھا کہ مسلمانوں کو ظاہری شکست ہو گئی، لیکن اب وہ کفار جب واپس مکہ کی طرف لوٹ رہے تھے، راستے میں ان کو خیال آیا کہ مسلمان تو شکست کھا گئے، ہم کیوں واپس جا رہے ہیں؟ ان کو اپنی حماقت پر، اپنی بیوقوفی پر اظہار تعجب ہوا کہ ہم تو فتح یاب ہو گئے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو پھر ان کو خیال آیا کہ ہمیں واپس مدینہ کی طرف جانا چاہیے۔ اب انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا،
لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ان لوگوں کے دلوں پر جنہوں نے کفر کیا رعب کو پیدا کر دیں گے۔ اور اللہ نے اس وعدے کو پورا بھی کیا کہ وہ کافر دوبارہ مدینہ کی طرف لوٹنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ راستے میں وہ کچھ لوگوں کو پیسے دے کر اور مال دے کر راضی کر رہے تھے کہ ہماری طرف سے جاؤ اور مسلمانوں کو ڈراؤ۔ خود وہ اتنے ڈر چکے تھے کہ خود جانا تو گوارا نہیں سمجھتے تھے، راستے میں لوگوں کو پیسے دے کر راضی کر رہے تھے کہ آپ ہماری طرف سے جاؤ اور مسلمانوں کو ڈراؤ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر رعب کو طاری کر دیا۔ اللہ فرماتے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، یہ اللہ نے ان کے دلوں پر رعب اس لیے پیدا کیا تھا بما اشرکوا باللہ کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیا تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے دیگر انبیاء کرام پر 5 وجہ سے فضیلت عطا کی گئی ہے، اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہو پھر بھی اللہ نے اس کے دل پر میں محمد کا رعب ڈالا ہوا ہے، اور یہ اسی رعب کا اثر ہے کہ مسلمانوں کا رعب بھی آج اللہ نے کافروں کے دلوں پر ڈالا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دیگر انبیاء کرام پر مجھے یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، جہاں بھی ہم چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں، اور اس زمین کی مٹی کو اللہ نے وضو کے لیے بھی مقرر کر دیا کہ ہم اس زمین کی مٹی سے تیمم کر کے پاکی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے ایک وجہ سے یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ باقی نبی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور میں محمد سارے عالم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ 5 وجہ اللہ کے پیغمبر نے ذکر کی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر بھی ہو اس کے دل پر اللہ نے میرا رعب طاری کر دیا ہے۔ تو یہ ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ تو آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایمان والوں کافروں کی تابعداری نہیں کرنی۔ آج اگر ہم کافروں کی تابعداری کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، اور دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تم کو کفر میں دوبارہ داخل کر دیں گے اور ان کے پیچھے چلتے چلتے تم کفر میں داخل ہو جاؤ گے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جو لوگ کافروں کی تابعداری کرتے ہوئے دوبارہ کفر میں داخل ہو گئے تھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، وہ کافر لوگ کہیں گے یا اللہ اے ہمارے پروردگار ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں دنیا میں چاہے وہ جن تھے چاہے وہ جنات کی شکل میں تھے یا انسانوں کی شکل میں تھے، اضلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کرو گے کیا؟ وہ کہیں گے نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے ہم بھی خود گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں استقامت اختیار کی، آگے اللہ کیا فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، میں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم، حقیقی مدد اور نصرت اللہ کی ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ تو کافروں کا حال ہے جنہوں نے کفار کی تابعداری کرتے ہوئے خود کفر میں داخل ہو گئے، کل وہ قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں، ہم آج انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں، مسلنا چاہتے ہیں ان کو۔ اور جن لوگوں نے ایمان میں مضبوطی اختیار کی تھی، استقامت اختیار کی تھی، ان کا کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار، ہمارا پالنے والا، ہماری بگڑیاں بنانے والا، ہمیں اولاد دینے والا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کا معنی پوچھا گیا، جب اللہ نے کہہ دیا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا اے ولم یشرکوا بہ شیئا، انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ تسلیم کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، شرک نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ
ان پر فرشتے اتریں گے. اللہ تخافو، فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافو، اپنا بھی خوف نہ کرو. جب ان کے موت کا وقت آئے گا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافو، اپنا بھی خوف نہ کرو، تمہارے لیے جنت تیار ہے. ولا تحزنوا، اور اپنے پچھلوں کا بھی خوف نہ کرو. جب تم نے اتنی زندگی استقامت کے ساتھ گزار دی تو اس کی برکت سے اللہ تمہاری اولاد پر بھی اس کا اثر ضرور ڈالے گا. اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں، وفی الآخرہ، اور کل قیامت کے دن بھی تمہارے مددگار ہیں. کن لوگوں کے مددگار ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے دنیا میں کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا اے ولم یشرکوا بہ شیئا، اور پھر اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. اللہ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور کل قیامت کے دن بھی تمہارے مددگار ہوں گے. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایمان والوں کبھی بھی کفار کی تابعداری نہ کرنا، وگرنہ ایمان والی دولت سے یہ تم کو محروم کر دیں گے. اللہ فرماتا ہے ایمان والی دولت اگر تمہارے پاس ہوئی، بل اللہ مولاکم، میں اللہ تمہارا دنیا میں بھی مددگار ہوں گا اور کل قیامت کے دن بھی مددگار ہوں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.